تو پاکستانی معیشت کا ایک اور ہفتہ، اور سچ پوچھیں تو کافی ملے جلے اشارے دیکھنے کا ملے۔ جی بالکل۔ ایک طرف تو دیکھیں سونے کی قیمتیں 9 مہینوں میں کوئی 44% اوپر چلی گئی۔ جی ہاں، کافی زیادہ اضافہ ہے۔ اور پھر ستمبر میں مہنگائی بھی تھوڑی بڑی، 5.6% پر آئی۔ پیٹرول بھی مہنگا ہوا، اور وہ تجارتی خسارہ وہ بھی 46% بڑھ گیا۔ دیکھیں، یہ اعداد و شمار بظاہر تو ایک مشکل تصویر ہی دکھا رہے ہیں۔ صحیح۔ لیکن اسی دوران کچھ اچھی خبریں بھی ہیں، جیسے اگر آپ سیمنٹ سیکٹر کو دیکھیں تو پہلی سہ ماہی میں فروخت 16% سے زیادہ بڑھی ہے، تو مطلب تصویر کافی ملی جلی سی ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ان ملے جلے معاشی اشاروں، کارپوریٹ فیصلوں، حکومتی پالیسیوں اور مارکیٹ کے رجحانات کا تھوڑا گہرائی میں جائزہ لیں۔ جی تو شروع کرتے ہیں کارپوریٹ دنیا سے۔ ایک بڑی خبر آئی پروکٹر اینڈ گیمبل یعنی PNG کے بارے میں۔ وہ پاکستان میں اپنی پروڈکشن بند کر رہے ہیں، جس میں جلیٹ بھی شامل ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تھرڈ پارٹی ڈسٹریبیوٹر ماڈل پر چلیں گے۔ اس کا کیا مطلب سمجھیں؟ جی ہاں، یہ فیصلہ اہم ہے۔ یہ شاید ملٹی نیشنل کمپنیوں کی جو اسٹریٹجیز ہیں نا، ان میں تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے مقامی سطح پر کوئی چیلنجز ہوں، لاگت کا مسئلہ ہو یا کاروباری ماحول۔ لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ برانڈز مارکیٹ میں ملتے رہیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے مقابلے پر یا قیمتوں پر کیا اثر پڑتا ہے۔ ٹھیک، لیکن پھر دوسری طرف ایک اور خبر ہے۔ ایک مقامی کمپنی ہے ایئر لنک کمیونیکیشنز۔ جی سنا ہے ان کے بارے میں۔ وہ لاہور کے اسپیشل اکنامک زون میں ایک بڑی فیکٹری لگا رہے ہیں۔ موبائل فون، لیپ ٹاپ، اس طرح کی چیزیں بنائیں گے۔ اچھا، یہ تو بڑی مثبت خبر ہے۔ جی، خاص طور پر جب PNG جیسی کمپنی یہاں سے پروڈکشن کم کر رہی ہو تو یہ مقامی پیداوار اور ایکسپورٹس کے لیے تو اچھا قدم لگتا ہے۔ بالکل بالکل، یہ تضاد بڑا دلچسپ ہے۔ ایک طرف غیر ملکی کمپنی جا رہی ہے یا کم از کم پروڈکشن بند کر رہی ہے، دوسری طرف مقامی کمپنی اتنی بڑی سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ صحیح۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ شاید معاشیت کے مختلف حصوں میں مختلف کہانیاں چل رہی ہیں، اور سنا ہے ایئرلنک کی اپنی مالی کارکردگی بھی بہتر ہوئی ہے، تو شاید اسی بنیاد پر یہ قدم اٹھا رہے ہیں۔ اچھا، اب ذرا حکومتی پالیسیوں اور IMF کی طرف آتے ہیں۔ وہاں سے کیا خبریں ہیں؟ لگتا ہے شرائط کچھ سخت ہو رہی ہیں؟ جی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے، خاص طور پر پاور سیکٹر کے حوالے سے۔ وہ جو گردشی قرضہ ہے نا، ہاں، وہ تو ہمیشہ سے سردرد رہا ہے۔ بالکل، تو IMF کا مطالبہ ہے کہ اسے 2031 تک ختم کیا جائے، اور اس میں جو سالانہ اضافہ ہوتا ہے اسے 0 پر لایا جائے۔ یہ تو بڑا ٹارگٹ ہے۔ جی، اور ساتھ ہی ایک اور چیز ہے، وہ کمپنیاں جو اپنی بجلی خود بناتی ہیں، مطلب نیشنل گریڈ استعمال نہیں کرتی، ان پر ایک گریڈ ٹرانزیشن لیوی لگانے کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، وہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک طرح کا ٹیکس ہوگا جو 10% سے شروع ہو کر 20% تک جا سکتا ہے۔ مقصد تو شاید مالیاتی نظم و ضبط لانا ہے، لیکن اس سے ان صنعتوں کی لاگت بڑھ سکتی ہے جنہوں نے خود انحصار کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو یہ سب اگلی قسط جو $1.2 بلین کی ہے اس سے جڑا ہوا ہے؟ جی ہاں، اور اس کے علاوہ شفافیت اور منی لانڈرنگ کے خلاف اقدامات پر بھی زور ہے، اور وہ جو پچھلے سال سیلاب آئے تھے ان کے نقصانات کی وجہ سے معاشی نمو کا ہدف بھی تھوڑا کم کیا گیا ہے۔ لیکن اس مشکل صورتحال میں ایک اچھی خبر بھی آئی کہ پاکستان نے $500 ملین کا یورو بانڈ وقت پر ادا کر دیا۔ جی بالکل، یہ بہت اہم تھا۔ اس سے بین الاقوامی مارکیٹ میں آپ کہہ لیں تھوڑا اعتماد ضرور بحال ہوا ہے، اور ریٹنگ ایجنسیز موڈیز اور S&P انہوں نے بھی درجہ بندی بہتر کی ہے۔ اور پاور سیکٹر کے قرضوں کے لیے بھی تو کچھ ہوا ہے؟ ہاں، وہ مقامی بینکوں سے تقریباً $4.5 بلین کی اسلامک فائنانسنگ کا انتظام ہوا ہے تاکہ ان قرضوں میں کچھ کمی لائی جا سکے۔ چلیں، یہ کچھ مثبت پہلو ہیں۔ اسی دوران FBR نے ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی تاریخ بھی بڑھا دی، 15 اکتوبر تک۔ جی، آخری لمحات میں یہ فیصلہ ہوا۔ اور سرکاری ملازمین کے لیے ایک نئی پینشن اسکیم بھی آئی ہے، کنٹریبیوشن بیسڈ۔ جی، جس میں ملازم 10% اور حکومت 12% حصہ ڈالے گی۔ یہ بھی ایک بڑی تبدیلی ہے۔ ان سب کا اثر اسٹاک مارکیٹ پر کیسا رہا؟ وہ تو کافی اوپر جا رہی ہے۔ جی، KSE 100 انڈیکس 170,000 پوائنٹس کے قریب ٹریڈ کر رہا ہے۔ سالانہ بنیادوں پر دیکھیں تو 4% سے زیادہ کا اضافہ ہے۔ اس کی کیا وجہ لگتی ہے؟ دیکھیں، ایک بڑی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ جو فکسڈ انکم ہے، یعنی بچت اسکیمیں وغیرہ، ان پر منافع کم ہے آج کل۔
صحیح. تو سرمایہ کار شاید سٹاک مارکیٹ کا رخ کر رہے ہیں اور کچھ میوچل فنڈز ہیں جیسے HBL, UBL, NBP کے ایکویٹی فنڈز، انہوں نے تو انڈیکس سے بھی بہتر پرفارم کیا ہے. اچھا، آخر میں کچھ اور نکات. ایک تھوڑی تشویشناک خبر ہے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی طرف سے. جی، وہ ڈیٹا والی؟ ہاں، کہ کوئی 149 آن لائن پلیٹ فارمز ہیں جو مبینہ طور پر شہریوں کا ڈیٹا غیر قانونی طور پر بیچ رہے ہیں. یہ تو ڈیجیٹل پرائیویسی کے لیے بہت سنگین معاملہ ہے. بالکل، بہت سنگین ہے، اور اسی کے ساتھ عام آدمی پر بوجھ بھی بڑھ رہا ہے. اکتوبر کے بجلی کے بلوں میں تقریباً 2 روپے فی یونٹ اضافے کا امکان ہے. اور ماحولیاتی تبدیلی کا چیلنج تو اپنی جگہ ہے. پاکستان نے اقوام متحدہ سے اس سے نمٹنے کے لیے بڑی مالی اور تکنیکی مدد بھی مانگی ہے. تو اگر خلاصہ کریں تو یہ ہفتہ واقعی ایک ملی جلی تصویر پیش کرتا ہے. جی بالکل. ایک طرف مہنگائی، تجارتی خسارہ، IMF کی سخت شرائط، سائبر سیکیورٹی کے مسائل، تو دوسری طرف سٹاک مارکیٹ میں تیزی، یورو بانڈ کی کامیاب ادائیگی اور ایئرلنگ جیسی مقامی سرمایہ کاری سے کچھ امید بھی نظر آتی ہے. بالکل. یہ ہفتہ پاکستانی معیشت کی جو پیچیدگی ہے نا، اسے صحیح معنوں میں ظاہر کرتا ہے. چیلنجز بھی ہیں اور موقع بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو آج کی گفتگو سے ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ان متضاد دباؤ کے درمیان آخر توازن کیسے قائم کرے گا؟ مطلب ایک طرف معاشی استحکام لانا ہے، بین الاقوامی اداروں کی شرائط بھی پوری کرنی ہے، اور دوسری طرف عام شہری پر بوجھ بھی کم رکھنا ہے، اس کے ڈیٹا کا تحفظ بھی کرنا ہے. یہ ہم آہنگی کیسے پیدا ہوگی؟ جی، یہ واقعی ایک بڑا چیلنج ہے جس پر آنے والے وقت میں گہری نظر رکھنی ہوگی کہ حکومت اور ادارے اس توازن کو کیسے سنبھالتے ہیں.